بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یاد کرنے کا کیا معنی؟ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ کا یاد کرنا اس کی یہ معنی ہے کہ جب بندے کے لیے اللہ کوئی فیصلہ کرے تو اس کے حق میں بہتر کرے، اللہ کا فیصلہ کرے، یہ ہے اللہ کا یاد کرنا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے بیٹے نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور جہاں باس ہے وہ آپ کے والد کا دوست ہے، تو آپ کے والد اس کو سفارش کرتے ہیں میرے بیٹے نے اپلائی کیا ہے، آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا۔ اب خیال رکھنے کا کیا معنی ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں تو اس کے حق میں فیور کرنا، اچھا فیصلہ کرنا۔ پھر جس دن انٹرویو ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کو فون کر کے کہتا ہے آپ میرے بیٹے کو یاد رکھیے گا۔ تو یاد رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس بیٹے کا نام پکارے گا عبداللہ عبداللہ عبداللہ، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس کے حق میں خیر کا فیصلہ کرے گا۔ تو ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ 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 کے ذکر سے، اور اللہ ہمیں یاد کریں گے ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ کر کے۔ یہ ہے اللہ کا یاد کرنا۔ تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے خوشی کے وقت میں یاد کرو میں تمہیں آزمائش کے وقت میں یاد کروں گا، تم مجھے صحت کے موقع پہ یاد کرو میں بیماری کے موقع پہ تمہیں یاد کروں گا، تم دنیا میں مجھے یاد کرو میں آخرت پہ تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم عمل کے ذریعے سے مجھے یاد کرو گے میں اجر کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو گے اور میری ناشکری نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میں نے بندے کو نعمتوں سے نوازا تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرے بندہ۔ حق بھی بنتا ہے کہ محسن کو انسان شکریہ کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن حقیقی ہیں، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اپنا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ زندگی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے۔ آج جو عزتوں بھری زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہی ہے۔ ہر چیز ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنے ہمارے جسم کے بال ہیں
اتنی زبانیں ہوتی اور اتنی زبانوں سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، ہم اس کا شکر پھر بھی ادا نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 400 سال اللہ کی عبادت کی۔ 400 سال بہت بڑا ٹائم ہے، ہماری تو پوری زندگی ابھی 50-60 سال کی ہے، اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی۔ پھر اس سے یہ دعا مانگی کہ اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو سجدے میں موت دینا، اور اس کی دعا قبول ہوئی اور نماز کے سجدے میں اس کو موت آ گئی۔ جبریل السلام نے بتایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے حضور اس کی پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت عطا کر دو۔ اس نے آگے سے کہا، یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے میں نے 400 سال عبادت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے فضل سے جنت دو۔ اس نے کہا، یا اللہ بے عملی، میرے عمل کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے فرمایا بے فضلی، میرے فضل سے جنت بھیج دو۔ اللہ میرے عمل کی وجہ سے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا، اچھا اس کے عملوں کا اور جو میں نے اس کو دنیا میں نعمتیں دی ہیں اس کا ذرا موازنہ کر لو۔ فرشتوں نے جب موازنہ کیا تو 400 سال کی عبادت اس کی آنکھوں کی بینائی کا حق ادا نہ کر سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، تیری 400 سال کی عبادت تو میری بینائی کا حق ادا نہ کر سکی، اور میں نے تو تجھے بہت نعمتیں دی ہیں، اس لیے اب سے جہنم بھیجے ہیں۔ جب جہنم کا حکم ہوا پھر وہ رویا، یا اللہ آپ کے فضل کی وجہ سے مجھے جنت دے دیجیے، تو اللہ نے پھر اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دی۔ آپ غور کیجیے، 400 سال کی عبادت کر کے بھی ایک بندہ اللہ کے فضل سے جنت جائے گا، اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ ہماری تو عمر ہی نہیں ہے اور ہماری پھر عبادت بھی نہیں ہے، تو ہم تو اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ ہی کے فضل سے جنت میں جائیں گے، ہم لوگ بھی بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سب خام مال ہے جو ہم نے تیار کر رکھا ہے، ہمارے عمل تو ناقص چیز ہے، اس پر کوئی بھروسہ نہ کریں۔ فرمایا وشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میرا ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کو کفر کے مترادف قرار دیا ہے۔ حضرت سلیمان صاحب نے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ جو میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر تیرا احسان تھا، تیرے انعامات تھے، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی اسلام نے بھی دعا مانگی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، آپ کو یاد کروں اور آپ کے قرآن کی تلاوت کروں۔ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے جس کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، امن اور اطمینان۔ کیا معنی؟ کہ امن تھا یعنی اندرونی خلفشار نہیں تھا کوئی، اور اطمینان تھا، باہر سے بھی دشمن کا ڈر نہیں تھا کہ کوئی دشمن حملہ کرے گا، تو نہ باہر کے دشمن کا ڈر تھا نہ اندر کے دشمن کا کوئی خوف تھا، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اللہ فرماتے ہیں وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی جن کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان کے اوپر رزق کی بہتات تھی، رزق کی فراخی تھی، یعنی بہت امیر قوم تھی، وہ اتنا رزق تھا ان کے پاس۔ وکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس لیے کہ وہ کرتوت ایسے کرتے تھے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں
سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تنگی ہوتی ہے، فقر ہوتا ہے، بل پورے نہیں ہوتے، بل کو دیکھ کے دل ہل جاتا ہے، یہ کیسے ادا کریں گے؟ جتنے گھر کے لوگ ہیں سارے کے سارے نوکریاں کرتے ہیں، پھر بل پورے نہیں ہوتے، اور اوپر سے ہر وقت ایک فیئر آف ان نون ہوتا ہے، کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھوک، ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں بندے کو جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ اب نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں؟ آج کی اس محفل میں اسی عنوان پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں، کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے نا، اس کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ لوگ کئی مرتبہ نعمتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، مثلا بہو گھر آئی تو جو اس کو ماں باپ نے جہیز دیا اس کو کہنا کیا دیا ہے انہوں نے، یہ کوئی دینے والی چیز تھی؟ بھئی ماں باپ نے جب بیٹی کا ہاتھ پکڑا دیا تو مال دولت کی کیا قیمت ہے؟ جو ان کے پاس وسائل تھے انہوں نے اپنی طرف سے بیٹی کا جہیز بہترین بنایا۔ اب آپ کے پاس مال زیادہ ہے اور آپ کے درجے کے مطابق نہیں بنا تو اس کو کم نظر سے نہ دیکھیں۔ اکثر لوگ رشتے داروں کے گھر میں جاتے ہیں اور وہ چائے کے ساتھ صرف بسکٹ سامنے رکھ دیتے ہیں، اس پہ باتیں بناتے ہیں، اور یہ انہوں نے کیا چائے پلائی ہمیں، بس بسکٹ سامنے رکھ دیے۔ بھئی ان کے جتنے وسائل تھے انہوں نے مہمان نوازی کی۔ آپ اگر کیک کھانے کے عادی ہیں اور رنگ برنگی چیزیں کھانے کے عادی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، انہوں نے جو کچھ پیش کیا اس کو کم نہ سمجھیں۔ انسان جب نعمتوں کو کم سمجھتا ہے تو پھر نعمتوں کی ناقدری بھی کرتا ہے۔ خاص طور پر کاروباری حضرات نعمت کو کم نہ سمجھیں۔ ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بزنس مین تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے 1000 اونٹ خریدے ایک منڈی میں سے۔ ان کا خیال تھا میں یہاں سے خریدوں گا اور شام کو منڈی فلاں جگہ لگتی ہے، وہاں جا کے 1000 اونٹ بیچوں گا تو مجھے نفع ہو جائے گا۔ اب انہوں نے 1000 اونٹ خریدے اور جب دوسری منڈی میں بیچنے کے لیے گئے تو وہاں پہ پرائس کوئی زیادہ نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کی ڈیل ہوئی، جس قیمت پہ خریدے تھے اسی قیمت پہ انہوں نے بیچ دیے، جو پرچیز پرائس تھی اسی پہ سیل کر دیے۔ تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ آپ کو تو بہت مشقت ہوئی، آپ نے 1000 اونٹے خریدے بیچے مگر آپ نے کوئی نفع ہی نہیں کمایا۔ ان کا نہیں، مجھے 2000 درہم کا نفع ہو گیا۔ وہ کیسے؟ ان کا اس لیے کہ جب میں نے خریدے تھے تو اونٹ ان کی مہار کے ساتھ تھے، رسی کے ساتھ تھے، اور جب میں نے ان کی بیچنے کی ڈیل کی تو میں نے کہا تھا کہ میں اونٹ بیچوں گا، گلے کی رسی نہیں بیچوں گا۔ تو 1000 رسیاں مجھے بچ گئیں، اور ہر رسی 1 دینار کی آتی ہے یا 1 درہم کی، تو 1000 رسیاں مجھے بچ گئیں، تو 1000 دینار مجھے بچ گئے۔ اس نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ 2000 درہم بچ گئے، یہ تو 1000 درہم بچے۔ ان کا نہیں، آپ غور کرو، اگر میں ان اونٹوں کو نہ بیچتا اور اگلے دن بیچتا تو مجھے رات کو اونٹوں کو کھانا کھلانا پڑتا اور وہ بھی 1000 درہم ان کے اوپر لگتا، تو میں نے ان کو کھانا کھلانے کی بجائے ان کو بیچ دیا اور وہ میرا ایکسپینس جو تھا وہ بھی مجھے پروفٹ ہو گیا، تو مجھے 1000 درہم پروفٹ نہیں ہوا، 2000 درہم پروفٹ۔ یعنی صحابہ کرام اتنا ڈیپ ڈاؤن جا کے تھوڑے پروفٹ کو بھی بڑا سمجھ کے تجارت کر لیا کرتے تھے، اور جو بندہ ایسی تجارت کرتا ہے پھر اللہ اس کو برکت دیتا ہے۔ آج تو لوگ بہت بڑے بڑے پروفٹ کماتے ہیں اور منہ بناتے ہیں کہ جی کچھ نہیں بچا ہمیں۔ نہیں، جب کچھ بچے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو نا کہ لاس نہیں ہوا، پروفٹ ہی ہوا ہے نا، اگرچہ تھوڑا سا ہی۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، اے بنی اسرائیل والو، ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی بھیجا اور تمہیں بادشاہوں کی زندگی عطا فرمائی۔ وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، تمہیں ہم نے بادشاہ بنایا۔ تو بادشاہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے جس بندے کے پاس 5 چیزیں ہوں وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔
روٹی، کپڑا، مکان، بنیادی چیزیں 3، اور چوتھا بیوی، اور 5واں سواری۔ جس بندے کے پاس یہ 5 چیزیں ہوں وہ بندہ بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آج ہم میں سے ہر بندہ بادشاہ جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ ہمارے پاس 5 چیزیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، سواری اور بیوی، 5 چیزیں ہیں، اور ہم پھر سمجھتے ہیں جی ہمیں اللہ نے کچھ نہیں دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، اس لیے ناقدری سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ نعمت کو انسان کبھی ضائع نہ کرے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دسترخوان کے اوپر جو بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جو بندہ کھا لیتا ہے اس کے لیے جنت کی حوروں کا مہر ادا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ دسترخوان کی بچی ہوئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو یا بچی ہوئی چیزوں کو کھا لیتا ہے اس کے بدلے اللہ اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھو دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے لیکن اس پر اللہ رزق فراخ کر دیتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اپنی انگلیوں سے کھانا کھائے، جیسے چاول پلاؤ اپنی انگلیوں سے کھاتے ہیں تو انگلیوں کے اوپر وہ پلاؤ لگا ہوتا ہے، تو اس کو دھونے کی بجائے پہلے انگلیوں کو صاف کر لے، چاٹ لے، تاکہ وہ نعمت ضائع ہونے کی بجائے وہ پیٹ کا حصہ بن جائے، ضائع نہ ہو۔ شریعت اس چیز کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک نواب صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے وہاں کمرے میں، بات چیت ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا تو دسترخوان لگایا گیا، اور خان صاحب جو نواب صاحب تھے وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ سالن میں گوشت پکا ہوا تھا مگر گوشت زیادہ گلا ہوا نہیں تھا، سخت تھا۔ نواب صاحب نے ایک بوٹی اٹھا کے کھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بوٹی انہوں نے منہ میں ڈالی اور اس کو کھینچنے کی کوشش کی توڑنے کے لیے تو ان کے ہاتھ سے بوٹی سلپ ہو گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ اب ٹرین کا فرش تو میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تو جب وہ بوٹی نیچے گر گئی تو نواب صاحب نے اپنے جوتے سے اس بوٹی کو سیٹ کے نیچے دھکیل دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا چہرہ جو تھا اس پر غصے کے آثار۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ رازدار تھے، خدمت گزار تھے، محرم راز تھے، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے اشارے میں پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت پہ گرانی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے اشارے میں بتایا کہ خان صاحب نے بوٹی کو پاؤں سے جوتے سے نیچے دھکیل دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی ناقدری ہے۔ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بوٹی نیچے سے اٹھائی اور اس کو پانی سے اچھی طرح دھو لیا۔ جب اچھی طرح دھو لیا تو پھر اس کو انہوں نے کھا لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی طبیعت اچھی ہو گئی۔ پھر حضرت تھانوی نے اس نواب صاحب کو کہا کہ نواب صاحب آپ نے اس بوٹی کو جوتے سے دھکیل دیا تھا، میں نے اللہ کے رزق کی ایسی ناقدری کبھی نہیں دیکھی، لیکن دیکھو اس کو انہوں نے دھو کے کھا لیا، انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدردانی کی، میری طبیعت پھر اچھی ہو گئی، بحال ہو گئی۔ تو انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو رزق کی قدردانی کرنے والا ہو۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، موت ہو گیا، خواب میں نظر آیا، کسی نے پوچھا بھئی کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے پوچھا کس عمل پہ بخشش ہوئی؟ کہنے لگا میں اپنے گھوڑے پہ جا رہا تھا سوار، اور میرے پاس چنے تھے، میں چنے کھا رہا تھا، ایک ایک چنا منہ میں ڈال رہا تھا اور چنے کھا رہا تھا۔ ایک چنا جب منہ میں نے ڈالنے کی کوشش کی تو وہ میرے دانت سے لگا اور نیچے گر گیا۔ اگر میں چاہتا تو میں چلتا رہتا، ایک دانہ ہی ہے نا نیچے گر گیا، کوئی بات نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے گھوڑے کو کھڑا کیا، نیچے اترا اور زمین سے اٹھا کے وہ چنے کا دانہ میں نے کھا لیا۔ اس چنے کے دانے کو کھانے پر اللہ کو خوشی ہوئی، میرے بندے تو نے میرے رزق کی قدر کی، میں نے اس پر تیرے زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے انسان اعمال صالحہ کرے. جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، کیونکہ محسن کے نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ تعالیٰ محسن حقیقی ہے، ہم اس کی کیوں نافرمانی کریں؟ ہم اس کی فرما برداری کریں، بھاگ کے نمازیں پڑھیں. جس غلام کو اس کا مالک اچھا کھلائے پلائے تو وہ غلام دوڑ دوڑ کے کام کیا کرتا ہے. ہم بھی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ بھاگ بھاگ کے اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، نیکی کریں، تاکہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نعمتوں کو منسوب کریں. یہاں پر بہت غلطی ہوتی ہے، ہم عام طور پر نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک نوجوان اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا. اب اس کو جاب مل گئی، گھر آیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ امی اس نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا، میں نے یہ جواب دیا. اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا. اس نے یہ کہا، میں نے یہ جواب دیا. میں نے اب میں کی بارش ہو رہی ہے. امی اس نے یہ پوچھا، میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دوں، میں نے یہ بھی کہہ دیا، میں نے وہ بھی کہہ دیا. اور اخیر پہ کہتے ہیں امی پھر مجھے جاب مل گئی. اچھا اب اس بندے کو فرض کرو انٹرویو پہ گیا تھا، جاب نہیں ملی، گھر آتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ امی جاب نہیں ملی. کیوں بیٹا؟ امی اللہ کی مرضی. بھئی جاب ملی تھی جب، تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا، اس وقت اللہ یاد نہیں آیا. اس وقت میں نے یہ جواب دیا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا، میں کی بارش ہو رہی ہے. اور جب جاب نہیں ملی تھی اللہ کی مرضی. بھئی جب جاب مل گئی تھی تب بھی اللہ کی مرضی تھی تو جاب ملی تھی. تو انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، ناکامی ہوتی ہے پھر اللہ کے سر پہ ڈال دیتا ہے. تو یہ نعمتوں کی ناقدری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نعمتیں واپس لینا بھی آتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ وہ نعمتیں واپس نہ ہوں. ہم نے دیکھا ہے دن بدلتے دیر نہیں لگتی. بہت سارے لوگ خوب رزق کی فراخی ہوتی ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں تو پھر یاد کرتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے. بھئی یہ دن ایک جیسے نہیں رہتے. جب اللہ نے رزق کو کھولا ہوا تھا اس کی ناقدری کی، آج اللہ نے یہ دن دکھائے کہ سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہمیں ٹیبل کے اس طرف سے اٹھا کے ادھر بٹھا دے اور ادھر والے کو اٹھا کے ادھر بٹھا دے. یہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے لیے. تو نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے. آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، کل لینے والا بھی بنا سکتے ہیں، پتہ نہیں چلتا بندے کو. مجھے 1993 میں کیلیفورنیا جانے کا موقع ملا. ان دنوں وہاں پہ ایک بڑا زلزلہ آیا تھا، بگ ون اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور وہ زلزلہ ایسا تھا کہ زمین میں دراڑ پڑ گئی تھی اور بہت بڑی بڑی بلڈنگ گر گئی تھی. پل ٹوٹ گئے تھے، پولیس اسٹیشن گر گئے تھے، ہاسپٹل کی بلڈنگ گر گئی تھی. تو میرے ایک دوست مجھے وہاں جو نقصان ہوا وہ دکھانے کے لیے لے کے چلا. تو اس نے ایک جگہ بلڈنگ دکھائی، کہنے لگا حضرت یہ ایک ہندو کی بلڈنگ تھی، ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ تھی، کوئی شاید 40 سٹوریڈ بلڈنگ تھی اور کئی 100 اس کے اندر گھر تھے. ایک انڈیا کے آدمی نے بنائی ہوئی تھی، ہندو تھا، اور اس کے بینک میں $60 ملین
کیش موجود تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جس بندے کے بینک اکاؤنٹ میں $60 ملین موجود ہے تو وہ زلزلہ آیا اور پوری عمارت جو تھی وہ گر گئی. اب جب عمارت گر گئی تو لوگ اس میں مر گئے دب کے، تو لوگوں نے اس کے اوپر مقدمہ کر دیا. عدالت نے فیصلہ کیا کہ جتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہے وہ سب کا سب مرنے والوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے. تو اس کے $60 ملین اس میں تقسیم ہو گئے اور اس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا. چنانچہ اگلے دن وہ ہندو سڑک کے کنارے کھڑا ہوا اور کپڑا بچھایا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا کہ جی میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مجھے آپ دے دو. جس کی بینک اکاؤنٹ میں آج $60 ملین ہیں، کل وہ بندہ سڑک کے کنارے کھڑا بھیک مانگ رہا ہے. تو حالات تو کسی وقت بدل سکتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والے کی بجائے لینے والا بھی بنا سکتے ہیں. اگر اس نے دینے والا بنایا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کے ساتھ حرم شریف میں تھا تو انگلینڈ کا ایک نوجوان آیا اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا کیا مسئلہ؟ حضرت حرم میں نا حج کے موقع پہ فقیر بڑے ہوتے ہیں، ہر 2-4 منٹ بعد کوئی نہ کوئی فقیر مانگنے والا آ جاتا ہے. ان میں سے کئی صحت مند بھی ہوتے ہیں تو دل سمجھتا ہے کہ یہ عادی مانگنے والے ہیں، ہم اگر ان کو دیں گے تو ان کی عادت خراب ہوگی. اب بتائیں کہ ان کو کچھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ وہ اگر اہل نہیں مانگنے کے تو ہم ان کو کیوں دیں؟ تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے تم اس کے اہل تھے؟ کہتے نہیں میں تو اس کا اہل نہیں تھا. بھئی جب تم اس کے اہل نہیں تھے اور اللہ نے تمہیں پھر بھی دے دیا، تم بھی اللہ کے خلق کو اپناؤ، جو تم سے مانگنے آیا تم اسے اللہ کے نام پہ دے دو. وہ بندہ چپ تو ہو گیا لیکن اس کو کوئی تحقیقی جواب چاہیے تھا، عقلی جواب چاہیے تھا اور اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. تو بس حضرت کے سامنے بیٹھا تھا. حضرت سمجھ گئے کہ اس نے بات سن تو لی ہے، مانی نہیں ہے دل سے. پھر حضرت نے اس کو بات ذرا دوسرے انداز سے سمجھائی. فرمایا کہ دیکھو اگر تم سے کوئی بندہ مانگنے کے لیے آیا ہے تو اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے نا؟ کہنے لگا جی ہاں دینے والا بنایا ہے. کہنے لگے اس کے شکریہ کے طور پہ تم اس کو اللہ کے لیے دے دیا کرو. یا اللہ تو نے مجھے مانگنے والا نہیں، تو نے مجھے دینے والوں میں شامل کیا ہے، میں تیرے شکر کے طور پہ اس کو یہ دے رہا ہوں. فرمایا کہ کوئی سونے کا تاج سر پہ رکھ کے تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے تو تم اس وجہ سے دے دو کہ اے اللہ یہ میرے پاس مانگنے آیا، میں اس کے پاس مانگنے کے لیے جا سکتا تھا، ایسا بھی پاسبل تھا، یہ میرے پاس آیا اور تو نے مجھے دینے والا بنایا، میں تیرے شکریہ کے طور پہ اس کو تیرے راستے میں دے رہا ہوں. یہ مت دیکھو مستحق ہے یا نہیں، تم بھی مستحق نہیں، اللہ نے پھر بھی تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، تم اللہ کے نام پہ دے دیا کرو، زیادہ ڈیٹیل میں مت پڑھو. تب اس کی تسلی ہوئی اور وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں بھی اللہ کے نام پہ دے دیا کروں گا. تو دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں ہیں جو بن مانگے عطا کی ہیں. میں ایک مرتبہ گرمیوں کا موسم تھا، سفر کر رہا تھا تو فرنٹ سیٹ کے اوپر میں بیٹھا ہوا اونگ رہا تھا، کچھ ذکر بھی کر رہا تھا اور سفر چل رہا تھا. ایک جگہ پہ ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کی کہ آگے ریڈ لائٹ تھی، اشارے پہ کسی نے نا شیشہ کھٹکھٹایا دروازے کا. تو میں نے اچانک اوپر دیکھا کہ یہ کون ہے شیشہ کھٹکھٹانے والا. تو ایک میں نے دیکھا کہ کوئی نوجوان عورت ہے مانگنے والی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور اس نے ہاتھ یوں آگے پھیلائے اور یوں، چونکہ شیشہ بند تھا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا. اللہ اکبر کبیرہ. آدھا گھنٹہ میری آنکھوں میں آنسو گئے. میں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہی رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ نوجوان عورت ہے، اس کا رزق آپ نے لکھا ہے، یہ غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھانا مانگ رہی ہے اور اس کی قسمت میں روزی اس طرح ہے. ہمارے گھر کی عورتوں کو ایئر کنڈیشن کمروں میں
دسترخوان کے اوپر کئی کئی قسم کے کھانے آپ کھلاتے ہیں، ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کا احسان ہے اللہ کہ آپ نے انہیں اتنی عزتوں کی روزی عطا فرمائی. ہمیں آپ کے دسترخوان پہ اتنے کھانے عطا فرماتے ہیں، ہمیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کیا چیز ہے ہمارے پاس. یہ اللہ کا احسان ہے. جب اس نے ہمیں اتنی عزتوں سے روزی دی، ہم اس کو کیوں نہ شکر ادا کریں. اے اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات کیے. تو نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ نعمتوں کا شکر گزاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کوئی موقع آئے تو خوب اللہ کی تعریف کرے، یہ بھی شکر میں ہے. بیوی خاوند کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، ماں بیٹے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی. ہم اپنے اللہ کی تعریف کرتے کیوں تھکیں بھائی؟ جتنی تعریف کریں اتنا کم ہے. اور اگر ہم غور کریں نا تو اللہ کی تعریف زیادہ نہیں لگ کر پاتے. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کا کاروبار اتنا اچھا ہے کہ اگر اپنی فیملی کے علاوہ وہ 40 گھروں کا نان نفقہ اپنے ذمے لے لے تو وہ ان کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے، 40 گھروں کو سپورٹ کر سکتا ہے. اتنا امیر آدمی، اتنا اچھا اس کا کاروبار ہے. ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، سناؤ بھائی کام کاروبار کیسا ہے؟ تو منہ بنا کے کہنے لگا جی بس گزارا ہے. پھر میں نے اس کی خوب کلاس دی. میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے. اللہ نے اتنا رزق دیا کہ آپ اپنے علاوہ 40 اور گھرانوں کا بھی نان نفقہ اپنے ذمہ لے سکتے ہیں. اتنا اللہ نے کھلا رزق دیا. اور جب پوچھا کہ کام کیسا ہے تو منہ بنا کے کہتے ہیں کہ گزارا ہے. آپ کو تو چاہیے تھا جواب دیتے کہ اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کے مجھے دیا ہے. میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہا ہوں، میں اپنے اللہ کا پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. مگر پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ کی تعریفیں ہماری زبان سے نہیں نکلتی. تو شکر ادا کرنے میں یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب کبھی موقع ملے اللہ کی خوب تعریفیں کریں کہ واقعی میرے اللہ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، میں اللہ کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کس کس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ آپ ذرا غور کیجئے. قرآن و حدیث سے میں چند نعمتوں کا تذکرہ کروں گا. کئی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جو پہلی مرتبہ آپ کے علم میں آئیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ علم میں آ رہی ہیں تو ہم نے اس پر کبھی اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کیا، تو ہمیں ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں درست اعضاء کے ساتھ پیدا کیا. آنکھیں دی، زبان دی، عقل دی، کان دیے، ہر چیز اللہ نے صحت مندی والی عطا فرمائی. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملتی. ہمارے پاس ایک نوجوان طالب علم تھا، نابینا تھا، 18-19 سال اس کی عمر ہو گئی تھی. اس نے حفظ مکمل کیا تو ہم نے اس کی دستار بندی کروائی اور وہ حافظ صاحب چلے گئے. پھر ایک جگہ پر ان کو جاب مل گئی تو مصروف ہو گئے. چند مہینوں کے بعد وہ حافظ صاحب اپنے ایک دوست کو لے کے میرے پاس ملنے کے لیے آئے. بڑا فریش چہرہ تھا، منور چہرہ، حافظ قرآن تھا، نیک اور نیک نوجوان تھا. مجھے ملا، حضرت صاحب میں آج آپ کے لیے ایک خاص دعا کروانے آیا ہوں. میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا، چمک رہا تھا چہرہ، نوجوان چہرہ تھا. تو میں نے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا. میں سمجھا اب اس کو جاب مل گئی ہے اور اب میں یہ میرے پاس آیا ہے کہ حضرت دعا کر دیں اب میری شادی ہو جائے. تو جب وہ اس نے مجھے کہا نا کہ میں آپ سے خاص دعا کروانے آج آیا ہوں، تو میں نے کہا حافظ صاحب خیریت تو ہے، شادی کی دعا کروانی ہے؟
تو جیسے ہی میں نے کہا نا کہ کیا شادی کی دعا کروانی ہے، وہ بچہ بالکل سیدھا سا ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، اور پھر اس کی نا دونوں رخساروں پہ آنسو ٹپک آئے۔ میں بھی پریشان ہو گیا کہ کیا ایسی بات ہوئی کہ حافظ صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا حافظ صاحب کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو کیوں آئے؟ تو حافظ صاحب مجھے کہنے لگے حضرت میں شادی کی دعا کروانے نہیں آیا، میں خاص دعا یہ کروانے آیا ہوں کہ جس کو میں اپنی ماں کہتا ہوں میں آج تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، آپ یہ دعا کر دیں اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بینائی دے دے، میں ماں کا چہرہ تو دیکھ لوں۔ اس کے بات کرنے پر مجھے احساس ہوا اللہ یہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دی ہے، ہم نے واقعی اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بول نہیں سکتے، اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے، اشاروں سے بات کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں دوسرے کی بات کو سن نہیں سکتے، اشاروں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، ہم اس پر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ درست اعضاء کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پھر دوسری بات، اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ جس وقت ہم دنیا میں پیدا ہوئے تھے عین اسی لمحے پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں اور بھی بچے پیدا ہوئے تھے، مگر وہ بچے کافر ماں کی گود میں پیدا ہوئے، ہمیں اللہ نے ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہم بھی تو کسی کافر ماں کی گود میں پیدا ہو سکتے تھے، پھر پتہ نہیں ہمیں ایمان ملتا کہ نہ ملتا۔ آج ہمیں اگر ایمان ملا ہے تو یہ ایک مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے، بلے بڑے اس نے ہمیں اللہ کا نام سکھایا، پھر ہمیں ایسا باپ ملا کے جس نے ہمیں انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ دکھایا، اللہ سے جوڑا، دین سکھایا، کلمہ سکھایا۔ تو ہدایت کی مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا، یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے بچے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں صحت مند ہوتے ہیں مگر ریٹارڈڈ ذہن کے ہوتے ہیں، وہ پڑھ نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن عطا کیا، آج کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی چیف انجینئر بنا ہوا ہے، یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہم آپ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ پھر مکان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی بندے کو اللہ مکان عطا کرے، مکان پہ نظر پڑے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ نے سر چھپانے کی جگہ عطا فرما دی۔ کتنے لوگ ہیں جو پوری زندگی اپنا مکان نہیں بنا پاتے، کرائے کے مکان میں زندگی گزارتے ہیں اور کرائے کے مکانوں میں ہی سے ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا، اپنی چھت عطا فرمائی، اس پر کتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، وہ ننگے پاؤں چلتے تھے، سڑک کے کنارے چل رہے ہوتے تھے اور جوتے نہیں پہنے ہوتے تھے۔ تو میرے لیے ایک عجیب بات تھی، میں حیران ہوتا۔ ایک دفعہ ایک مفتی صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ مفتی صاحب مغرب کا وقت قریب ہے اور سڑک کے کنارے سبزہ بھی بہت ہے، گھاس بہت ہے، بارشیں ہوتی ہیں، اور اس گھاس میں کوئی بچھو ان کو کاٹ سکتا ہے، کوئی سانپ کاٹ سکتا ہے، کوئی کیڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ لوگ جوتے سے نہیں پہنچتے، ان کو جوتے پہننے چاہیے۔ تو مفتی صاحب مجھے دیکھ کے کہنے لگے حضرت یہ پاکستان نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور اپنے مرنے تک وہ پاؤں میں جوتا پہن کے دیکھ نہیں سکتے، وسائل نہیں ہیں، ننگے پاؤں پیدا ہوتے ہیں اور ننگے پاؤں ہی مر جاتے ہیں، ان کو پہننے کا جوتا نہیں ملتا۔ آپ بتائیے اگر ایسے بھی لوگ ہیں
تو ہمیں اللہ نے جو پہننے کے لیے جوتے دیے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے۔ ہم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر اللہ نے دیا، شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسافر کی زندگی گزارتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، پھر دوسری جگہ جا کے رہتے ہیں، پھر تیسری جگہ خیمہ لگاتے ہیں، وہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ نے گھر دیا، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ بیوی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی صاحب نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، کہ دنیا متاع ہے اور اس میں سے بہترین متاع نیک بیوی کا مل جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو نیک بیوی عطا فرمائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں ہم میں سے بہت سارے لوگ ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بیوی کا مل جانا اللہ کی ایک نعمت ہے، مگر بیوی خاوند کے ملنے پہ شکر ادا نہیں کرتی اور خاوند بیوی کے ملنے پہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں، میں نے دیکھا کہ تم میں سے بہت ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائیں گی؟ فرمایا تم میں دو عادتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ ایک تو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس میں بہت میم میخ نکالتی ہیں، اس پہ لعنت کرتی ہیں، یہ اچھی چیز نہیں، یہ اچھی چیز نہیں، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اور واقعی میاں بیوی کا تعلق ہوتا بھی محبت پیار کا ہے، ناز انداز کا ہے، مگر اس ناز انداز کے اندر کئی مرتبہ بیوی واقعی خاوند کی نقشی بھی کرتی ہے، اس کے احسانات تو یاد نہیں ہوتے، اور چھوٹی چھوٹی اگر باتیں ہوتی ہیں تو اتنی یاد ہوتی ہیں کہ ڈیٹا بیس ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب کبھی آپ بات کر کے دیکھ لیں، جس دن رخصتی ہوئی تھی نا وہاں سے شروع کریں گی، جس دن میری رخصتی ہوئی تھی اس دن یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، ایسے گڑے مردے اکھاڑیں گی کہ جیسے اس جیسا ظلم تو کبھی کسی نے کیا نہیں ہوگا۔ تو برے پوائنٹس، ویک پوائنٹس یاد رکھتی ہیں اور جو پلس پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو اگنور کرتی ہیں۔ تو بیوی خاوند کی طرف سے ناشکری کرتی ہے اور خاوند بیوی کی طرف سے ناشکری کرتا ہے، اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرما دی تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ کتنے لوگ ہیں جو اولاد چاہتے ہیں مگر ہوتی نہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر بھی لگاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد عطا فرمائی تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر سواری کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ سواری کے ملنے پر اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں اس بندے کے لیے جو میرا شکر ادا کرنے والا ہے۔ گاڑی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، موٹر سائیکل ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، سائیکل ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا۔ سواری تو ہے نا، تو سواری کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مگر آج کل کیا، جس کے پاس سائیکل ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اور موٹر سائیکل والا کہتا ہے جی کہ میرے پاس تو 2 وہیل ہے، اور فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، اور گاڑی والا کہتا ہے میرے پاس تو جی سوزوکی کی موٹر گاڑی ہے، فلاں کے پاس تو ٹویوٹا کی گاڑی ہے، اور ٹویوٹا والا کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو پجارو ہے، اور پجارو والا کہتا ہے جی فلاں کے پاس تو وہ فراری ہے جی، ریس والی گاڑی ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے اور جو ہے اس کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا، تو یہ ناشکری ہوتی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، جب شکر ادا کریں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر عافیت کے ملنے پر، جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہو نا
اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑ جاتی. جب کوئی مشین ٹھیک پروڈکشن دے رہی ہوتی ہے نا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مشین کی سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے تو فیکٹری کی پروڈکشن چل رہی ہے. اگر وہ سپرویژن نہ کرتا تو مشینوں میں بریک ڈاؤن آتا اور سپلائی بند ہو جاتی. تو فیکٹری کی پروڈکشن کا ٹھیک نکلتے رہنا اس بات کی دلیل کہ سپرویژن کرنے والا ٹھیک سپرویژن کر رہا ہے. ہماری زندگی اگر ٹھیک چل رہی ہے، بیوی بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں، جاب کے حالات بھی اچھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، عافیت کی زندگی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جاب میں پرابلم ہو جاتا تو کیا مصیبت ہوتی، بیوی ناراض ہو جاتی تو کیا مصیبت ہوتی، بچے نافرمان ہوتے تو مصیبت ہوتی. ہر چیز پر مصیبت ہو سکتی تھی. ہماری اپنی صحت خراب ہو جاتی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا. تو جب ہر چیز ٹھیک چل رہی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے. یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے. اگر بہار ہے زندگی میں تو یہ اللہ کی نظر عنایت ہے. اگر نظر عنایت ہٹ جاتی تو ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے عافیت کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کھیتی اور باغات عطا فرمائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زرعی زمین مل جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ان کو ہم نے پھل عطا کیے کھانے کے لیے تاکہ وہ اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. پھر ضرورت کے مطابق انسان کو رزق ملتا ہے، چیزیں مل جاتی ہیں، کسی کی محتاجی نہیں کرنی پڑتی. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے ہمیں غیر کی محتاجی سے محفوظ فرمایا. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر مصیبت کے ٹلنے پر اللہ کا شکر ادا کریں. مثلا آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ اگر یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو مصیبت ہوتی میرے لیے، آپ نے میری حفاظت فرمائی، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. بچے کھیل رہے تھے، کوئی گرا نہیں، کسی کو چوٹ نہیں لگی، کسی کا بازو نہیں ٹوٹا، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے بچا لیا. اور ایک پوائنٹ اور کہ جب لوگ آپ کی تعریف کریں اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ ہم تعریف کے قابل کہاں تھے. تو جب بھی کوئی تعریف کرے فوراً اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ دل میں کہیں کہ اللہ آپ کتنے عظیم ہیں کہ میری حقیقت کو آپ نے چھپا دیا اور لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں، حالانکہ میں تعریف کے قابل تو نہیں ہوں. شکر ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہا گیا شکر قید الموجود و سید المفقود، کہ شکر جو ہے جو نعمت موجود ہوتی ہے وہ قید ہو جاتی ہے اور جو نعمت موجود نہیں ہوتی وہ شکار ہو جاتی ہے، اللہ وہ بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو شکر ادا کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں تھے، وہ بڑے قناعت پسند تھے. وہ چاہتے تھے کہ بس دنیا میں مجھے گزارے لائق ملتی رہے، روزی کافی ہے میرے لیے، باقی جو کچھ ہے اللہ مجھے آخرت میں انعام دے، دنیا میں نہ دے. جتنا وہ اللہ سے دعائیں مانگتے اتنی اور نعمتیں ملتی. وہ بڑے پریشان. ایک دن دعا مانگنے لگے، یا اللہ جب میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے تو آپ کیوں مجھے اور دے دیتے ہیں؟ مجھے آخرت میں چاہیے، دنیا میں نہیں چاہیے. تو جب انہوں نے رو رو کے دعا کی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے میں تمہیں جب کوئی نعمت دیتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. جب تک تو شکر ادا کرتا رہے گا ہم اس وقت تک تجھے اپنی نعمتیں اور دیتے رہیں گے، ہم نعمتوں کو بند نہیں کریں گے.
تو ہم شکر ادا کریں گے، اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک آخری چیز، نیک اعمال کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی کو عمرے کی توفیق مل گئی، حج کی توفیق مل گئی، یا جیسے اس گھر کے ایک بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا، مکمل کیا، اب یہ حفظ کی توفیق مل جانا یہ اللہ کا انعام ہے، اور اس کے شکرانے کے طور پہ آج کی مجلس کا انعقاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنائے، عالم بنائے، قرآن مجید کا عاشق بنائے، اور ماں باپ کے لیے اس بچے کو اللہ آخرت اور دنیا دونوں کا ذخیرہ بنائے۔ تو نیک اعمال کی توفیق ملے، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے، یا کوئی کسی اللہ والے کی خدمت کرتا ہے، یا کوئی اللہ کے راستے میں چلہ لگاتا ہے، سروزہ لگاتا ہے، جو بھی نیک عمل کی توفیق ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے دیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر بندہ خدمت نہیں کر سکتا، قسمت والے کو یہ نعمت ملتی ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ تو اولاد کی خدمت کرتے ہیں، جب اولاد ماں باپ کی خدمت کے قابل ہوتی ہے تو ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہی تو لکھا اپنی والدہ کے بارے میں، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان جب خدمت کے قابل ہوتا ہے تو ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا سے، توفیق نہیں ملتی۔ اگر کسی کو زندگی میں ان کی خدمت کی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیوی بچے خامد سے خوش ہیں، خامد اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ بیوی سے خامد خوش ہے، بیوی اللہ کا شکر ادا کرے کہ شکر ہے میرا خامد مجھ سے خوش ہے، بچے مجھ سے خوش ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت سید نفیس شاہ رحمۃ اللہ نے لکھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساکھیا، ملتزم پہ ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا۔ بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ہمیں اللہ نے واقعی بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں اللہ کے نعمت پہ پلنے والے بندے ہیں، ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ اپنی ان نعمتوں کو سلامت رکھیے گا اور ہمیں قیامت کے دن اللہ نعمت کی ناقدری کرنے والوں میں شامل نہ فرمانا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو لوگوں کے سامنے کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسانات کیا ہے، ورنہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہم اپنی نعمتوں کا لوگوں سے سوال کریں گے۔ ہم تو واقعی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے، توفیق مانگتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ نعمت شکر عطا فرما، توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے والے بندوں میں ہم شامل ہو جائیں۔
اور ناشکری کرنے والوں سے ہمیں محفوظ فرما دینا، اور اب تک ہم نے جو ناشکریاں کی ہیں اللہ ہم اس گناہ پر سچی توبہ کرتے ہیں اور آج آپ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔